بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہو اور ان کی ذہانت کا قائل نہ ہو گیا ہو۔ جو بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا اور سمجھتا ہے ان کی باتوں سے لاجیکلی اختلاف نہیں کر پاتا۔ یہ آج کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ماضی میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک جوان تھے تو ان دنوں میں تو ان کی ذہانت اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا مشکل سے مشکل سوال بھی لاجیکل جواب کے ساتھ پیش کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک منظر ٹیم ہم قدم آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرے گی، جہاں پر جوانی کے دنوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بہت ہی مشکل سوال کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوال کرنے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا۔ یہ سوال بھی قرآن پاک کا حوالہ دے کر کیا گیا، لہٰذا اس کا جواب بہت ضروری تھا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پوچھنے والے نے کیا سوال کیا، پھر اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ The Quran says that those who will enter paradise, they will stay there forever. So aren't we equating this sifat with the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala? سوال کرنے والے اس مسلمان بھائی نے واضح الفاظ میں یہ سوال کیا تھا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب بھی مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اب اگر انسان نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تبھی تو جنت میں رہے گا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور قائم و دائم رہنے والی ذات انسان تو نہیں ہے، انسان تو فانی ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب جہاں قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، تو یہ تو انسان کو وہ صفت مل رہی ہے جو صرف اللہ کی ہے۔ یوں انسان اور اللہ ایک برابر ہو گئے، جبکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ انسان اور اللہ تو ایک برابر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم انسان مخلوق ہیں۔ تو ذرا اس پر وضاحت کر دیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے یہ سوال بہت مشکل تھا، اور کسی بھی اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے یہ مشکل ہی سوال ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ہی دو مختلف بیانات کو سامنے رکھ کر ان میں تضاد سامنے لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی مختصر الفاظ میں اس سوال کو دہرایا اور یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ When we say that when you go to Jannah, or the Quran says you will be in hellfire forever, you will be in Jannah forever. So doesn't it include with the eternal quality of Almighty God? That's a very good question. Therefore the words used are different. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا فانی ہے، یعنی کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہونا ہے، اور انسان کی زندگی عارضی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جب قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ جنت میں رہے گا تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انسان اور اللہ ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے۔ قرآن پاک نے یہ ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات لا فانی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ فنا نہیں ہو سکتی، اور انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا سب کچھ یا فنا نہیں ہو سکتا، بس یہ کہا کہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اسی لیے انگریزی میں خدا کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے لفظ ایٹرنل استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا، جبکہ انسان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ، انگریزی میں فار ایور، جنت میں رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ اس کا جواب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے آگے جا کر پیش کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال سے سمجھانے کے لیے کہا کہ لفظ فار ایور یعنی کہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت تک۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو کہتا ہے، یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تو ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں، اس دنیا میں ہیں، تب تک آپ غریب رہیں گے۔ اگلے جہان کا کچھ نہیں معلوم، اس دنیا کے 10 سال، 20 سال، 40 سال آپ غریب رہیں گے۔ اسی طرح سے اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ انڈیا میں رہوں گا، دوستو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جوانی کے دنوں کی ویڈیو ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا میں رہتے تھے، اور وہ مثال بھی ایسی دیتے تھے کہ ہمیشہ انڈیا میں رہیں گے، مگر آج وہ بھارت میں نہیں ہیں اور انہیں ہجرت کر کے ملیشیا میں رہنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ نریندر مودی کے مظالم ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ انڈیا میں رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کا کہہ رہا ہوں کہ تب تک انڈیا میں رہوں گا۔ Forever you will be poor. Forever taken for granted in this world. When I say forever you will be a poor person, it means forever means not forever, forever till you live. Whether you live for 20 years or 30 years or 40 years. It's not for billions of years. So when I say any statement that forever I live in India till I'm in this world. So forever has a limitation.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی سوال اٹھایا اور کہا کہ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ذاکر بھائی یہ بتائیں کہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ انسان جنت میں ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمیشہ کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کب تک رہے گا؟ اگر وہاں پر بھی ایک دن انسان نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ نہ ختم ہونے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، انسان کو تو ایک دن ختم ہونا ہے، اگر وہاں پر بھی انسان کو ایک دن ختم ہو جانا ہے یا پھر ایک خاص مدت تک ہی رہنا ہے، تو وہ مدت کتنی ہے؟ ہم جنت میں کتنے سال رہیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے تھے کہ اس دنیا میں تو ہم 50 سال 40 سال 70 سال زندہ رہتے ہیں، اگلے جہان میں ہم کتنے سال زندہ رہیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلے جہان میں ہم کتنے سال زندہ رہیں گے اس پر اللہ عالم، اللہ کو علم ہے، مجھے علم نہیں ہے، وہاں کا تو ایک سال بھی کئی ملین سالوں کے برابر ہوگا اس دنیا کے، تو ہم جنت میں کب تک زندہ رہیں گے اس کا پتہ ہمیں تبھی چلے گا جب ہم جنت میں جائیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایسی بات بھی کی جس پر پورا ہال ہنسنے لگا۔ The words are different. So when in context I say forever means forever limited to this world. So when I say forever in the hereafter again, that forever is still that time. It is not equating with Allah subhanahu wa ta'ala who has got no end. Now what is forever? How long? Allah alam. Now you'll ask me, brother Zakir, here at least you know in this world, you may live on average for 70 years, some people 50 years, some 20, some 100 years. Fine. In hereafter, Allah alam. Yes, billion, but forever? Forever. How long will come to know when you go in the hereafter? But that forever is not equivalent to Allah subhanahu wa ta'ala who has got no beginning, no end. لیکن دوستو یہاں پر آپ کے ذہن میں بھی یہ تجسس تو ہو رہا ہوگا کہ آخر ہم مسلمان اگر جنت میں بھیجے جائیں گے تو کتنا عرصہ وہاں پر رہیں گے؟ اس پر ایک اشارہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے علم کے ذریعے ضرور دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس دنیا کا جہاں ایک سال ہوتا ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، لیکن جنت میں اور جہنم میں زندگی ایسی نہیں ہے۔ یہاں کے مقابلے میں تو وہاں کا وقت بہت ہی زیادہ ہے، یہاں کا ایک سال تو جنت کے 0.0000 سالوں کے برابر ہے، یعنی کہ اس دنیا کا ایک سال جنت کے ایک سال کے آگے بہت چھوٹا ہے۔ اس دنیا کے کئی ملین سال ملائے جائیں تو جنت کا ایک سال بنے گا۔ لہٰذا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان جنت میں ہوں گے اور بہت لمبے عرصے کے لیے ہوں گے، اسی لیے تو یہ کہہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں پر کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ But that for sure, if you compare the time span of this world and the hereafter, it is 0.00001% compared to hereafter. That will surely be billions and billions of times much more. How long? Forever. How long is forever? We come to the akhirah. Can ask Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. ڈاکٹر ذاکر نائک لاجک کے ساتھ جواب دے چکے تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ایسی بات کی کہ سوال پوچھنے والے بھی ہنسنے لگے اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہنس رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، یہ سوال تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال ضرور کریں کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ اگر ہم جنت میں نہیں، خدا نہ خواستہ جہنم میں چلے گئے تو پھر آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے اور میرے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کر جائے تاکہ ہم لوگ جنت میں بھی جا سکیں اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ وہاں ہم کتنے سال تک رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ خوبصورت انداز آپ بھی دیکھیے اور اس کے بعد ٹیم ہم قدم ایک اہم سوال آپ کے سامنے رکھے گی۔ Fine. But we pray to Allah first, let us go in Jannah. Otherwise, if it's hell, then you are in problem and I am in problem. So we pray to Allah, let us go to Jannah at least, and there if we wish that forever belong. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ان مناظر میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں میں جوان ہوا کرتے تھے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک اب بزرگی کی جانب گامزن ہیں اور وہ بوڑھے اور ضعیف ہونے لگے ہیں، لیکن دین اسلام کی خدمت اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ آج بھی ذرا کم نہیں ہوا۔ گو کہ حالات پہلے سے زیادہ مشکل ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک بہت محنت سے دین اسلام کی تبلیغ کا کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تازہ ویڈیوز پر کامنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے ڈاکٹر ذاکر نائک اب بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس ڈھلتی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ضرور کامنٹ کیجئے۔ آپ کے یہ کامنٹ یقیناً بہت سے لوگ پڑھیں گے اور پڑھ کر ان پر آمین بھی کہیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے ایک اچھی سی دعا تحریر کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔